بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بمطابق 1859 عیسوی بروز پیر گولڑا شریف ضلع راولپنڈی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام پیر نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور 32 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ بچپن میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیتے تھے اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو مکمل قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ آپ کے والد صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو عربی، فارسی اور صرف نحو کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی تعلیم دلوائی۔ ایک روز آپ کے استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک لفظ مطالعہ کا صحیح مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ میں سمجھا کہ مطالعہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں، لہذا اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا، جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ ایک دن پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے استاد صاحب نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کو ہدایت کی جو کہ دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہ جا سکتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں ہی نہیں ہے اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، تو استاد صاحب نے غالباً آپ کے مادر ذات ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا، کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا مگر بے سود۔ آخر کار اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی جسے میں نے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے مجھے کچھ شبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے، اگر اس کتاب کا مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائے اور اسے غلط کہہ دے تو میں نہیں مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راولپنڈی چلے گئے اور ایک مکمل نسخے سے میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو نہایت حیران ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ حرمین شریف کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت پیر صاحب چاہتے تھے کہ حرمین طیبین میں ہی قیام کیا جائے، مگر حاجی صاحب نے تاکید کی، واپس آنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہندوستان میں ایک عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، لہذا آپ اپنے ملک ہندوستان چلے جائیں۔
کیونکہ بالفرض آپ ہندو میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بس ہم حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنے یقین کی روح سے مرزا قادیانی کے فتنے سے تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ کی پیش گوئی کے مطابق آپ نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ نے 1899 میں شمس دہا نامی کتاب لکھ کر حیات المسیح علیہ السلام پر زبردست دلائل قائم کیے۔ مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکا، البتہ مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ 25 جولائی 1900 میں تاریخ مناظرے کی طے پائی گئی۔ چنانچہ مقرر تاریخ کو حضرت پیر صاحب اور علماء کرام کی بہت بڑی جماعت بادشاہی مسجد لاہور پہنچ گئے، لیکن مرزا قادیانی کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کا وصال پرملال 19 صفر المظفر 1356 بمطابق 11 مئی 1937 صبح کے وقت ذکر اللہ کا کرتے ہوئے ہوا اور آپ کا مزار پر انوار گولڑا شریف میں موجود ہے، جہاں پر بہت سے عقیدت مند روزانہ حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کا عرس مبارک 29 صفر المظفر کو ہوتا ہے۔